السلام علیکم سیکنڈ ایئر. آج ہم معلوم کریں گے کہ کسی بھی کتاب کو درجہ بندی نمبر کیسے دیا جا سکتا ہے. کسی بھی کتاب کو درجہ بندی نمبر دینے کے لیے اس کتاب کا موضوع یعنی کہ اس کا مضمون کا معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے. تو آج ہے کتاب کا موضوع معلوم کرنا. یہ ہمارا ٹاپک ہے کہ کسی بھی کتاب کو درجہ بندی نمبر لگانے سے پہلے، درجہ بندی نمبر تفویض کرنے سے پہلے اس کتاب کا موضوع معلوم کیا جائے کہ کتاب کس مضمون سے متعلق ہو سکتی ہے یا اس کو کس کلاس یا کس مضمون کے ساتھ اسے رکھا جا سکتا ہے. پھر اس حوالے سے اس کو وہی صحیح درجہ بندی نمبر دیا جا سکے. تو کتاب کو درجہ بند کرنے سے پہلے کرتے ہوئے سب سے پہلے جو ہمیں کام کرنا ہے وہ ہے درجہ بندی نمبر لگانے سے پہلے کتاب کا موضوع معلوم کرنا. اگر کتاب کا صحیح موضوع معلوم نہ ہو سکے تو کتاب کو غلط نمبر تفویض کر دیا جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے، اس پر نمبر لگا دیا جاتا ہے اور کتاب کسی دوسری موضوع کی الماری میں پہنچ جاتی ہے. اس لیے کتاب کو درجہ بندی نمبر تفویض کرنے سے قبل موضوع معلوم کرنے کے لیے انتہائی احتیاط اور غور و فکر سے کام لینا ہوتا ہے. اور چند طریقے ہیں جن طریقوں کی مدد سے ہم کسی بھی کتاب کا صحیح موضوع معلوم کر سکتے ہیں. نمبر 1، کتاب کا عنوان یعنی کہ ٹائٹل. کتاب کا عنوان زیادہ تر کتاب کے موضوع کے بارے میں نشاندہی کرتا ہے، بتاتا ہے. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتاب کا سبجیکٹ کون سا ہے، کتاب کا مضمون کون سا ہے. لہذا بعض کتابیں عنوان سے اپنے صحیح موضوع کی نشاندہی نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اس کتابوں کے موضوع کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسا کہ کتاب زیست، زندہ نامہ، آدمی نامہ، پس دیوار، صلیبیں میرے دریچہ میں، اس طرح کی کتابوں کے اوپر جو نام لکھے گئے ہوتے ہیں ان نام سے یا عنوان سے اس کتاب کے موضوع کے بارے میں معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اس کتاب کو پھر کسی اور طریقے سے اس کا موضوع معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. نمبر 2، فہرست عنوانات کا مطالعہ. اگر کتاب کے عنوان سے کتاب کے موضوع کے بارے میں نہ پتہ چل سکے تو کتاب کے اندر فہرست عنوانات جو کتاب کے شروع کے اوراق میں کتاب کے اندر دی گئی ہوتی ہے کہ کتاب کے اندر کون کون سے عنوانات ہیں، یعنی کون کون سے اسباق ہیں، کون کون سے ابواب ہیں اور کس صفحے پر ہیں، تو اس کا بھی مطالعہ کریں تو اس کتاب کے موضوع کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے. ابتدائیہ، دیباچہ یا تعارف کا مطالعہ، جسے ہم انٹروڈکشن بھی کہتے ہیں. بعض کتابیں اپنے عنوان اور فہرست عنوانات سے اپنے اصل موضوع کی نشاندہی نہیں کرتی تو یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کتاب کا صحیح سبجیکٹ کیا ہے. تو ایسی صورت میں کتاب کے مصنف کا تحریر کردہ ابتدائیہ، دیباچہ یا تعارف جو اصل میں اس کتاب کا تعارف ہوتا ہے کا مطالعہ بھی کتاب کے موضوع کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے. پیش لفظ یا مقدمہ، جسے انگلش میں فارورڈ کہتے ہیں. بعض کتابوں میں مصنف کے علاوہ کوئی دوسرا شخص جو اس موضوع کا ماہر ہوتا ہے یا عالم فاضل اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، جسے پیش لفظ یا مقدمہ کہا جاتا ہے. انگریزی میں اسے فارورڈ کہتے ہیں. اس میں کتاب کے اصل موضوع کو زیر بحث لایا گیا ہوتا ہے. لہذا اس سے بھی کتاب کے اصل موضوع کی نشاندہی ہوتی ہے یا اصل موضوع کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کتاب کس قسم کے موضوع سے متعلق ہے، کس مضمون کے ساتھ اس کتاب کو رکھا جا سکتا ہے. کتابیات اور حوالہ جات کا مطالعہ. کتاب کے اصل موضوع کی نشاندہی کتابیات اور حوالہ جات سے بھی ہو سکتی ہے. کتابیات اور حوالہ جات میں ان کتابوں کا اندراج ہوتا ہے جو مصنف اپنی کتاب تحریر کرتے ہوئے جس کا مطالعہ کرتا ہے، جس سے حوالے لیتا ہے، جس سے معلومات لیتا ہے اور معلومات لینے کے بعد اپنی کتاب کو درج کر لکھتا ہے اور اس کی فہرست کتاب میں حوالہ جات یا کتابیات کے نام سے درج کر دیتا ہے. اس سے بھی اس کتاب کے موضوع کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ مصنف نے کن کن کتابوں کو پڑھا
اور ان کتابوں کا موضوع کیا تھا. اگر اس کے موضوع کو دیکھتے ہوئے اس کتاب کے موضوع کو یا سبجیکٹ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کتاب کو صحیح درجہ بندی نمبر لگایا جا سکتا ہے. کتاب کا سرسری مطالعہ. اگر ان طریقوں سے جو اوپر میں نے بھی بتائے ہیں ان سے کتاب کے موضوع کے بارے میں نہ معلوم ہو سکے تو پھر اس کتاب کا موضوع معلوم کرنے کے لیے بعض اوقات کتاب کا سرسری مطالعہ بھی کیا جاتا ہے. اس کے کچھ ابواب کو تفصیل سے پڑھ لیا جاتا ہے اور کچھ ابواب کو یا کچھ چیپٹرز کو مختصراً پڑھنے کے بعد اس کتاب کے موضوع کے بارے میں اندازہ لگا لیا جاتا ہے. کیونکہ بعض کتابیں مختلف سائنسی اور تکنیکی موضوعات کے بارے میں ہوتی ہیں جس کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ لائبریرین اس کے بارے میں صحیح جانتا ہو. تو اس کے کتاب کے سرسری مطالعے سے بھی کتاب کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کتاب فزکس سے متعلق ہے, کیمسٹری سے متعلق ہے, بایو سے متعلق ہے یا کس موضوع پر کتاب لکھی گئی ہے. تو اس طرح کے اس کے موضوع کو تاکہ اس کتاب کو صحیح جہاں اس کی جگہ بنتی ہے جن کتابوں کے ساتھ اس کو رکھنا ممکن ہو رکھا جا سکے. اگر لائبریرین کو کتاب کے موضوع کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا تو پھر وہ ماہرین کی رائے بھی لیتے ہیں. ماہرین کی رائے. کتاب اگر کسی جدید سائنسی یا فنی علوم پر ہے, بے حد مبہم یا پیچیدہ سی کتاب ہے جس کا اصل موضوع معلوم کرنا مشکل ہے تو بعض اوقات اس کتاب سے متعلق بعض ماہرین سے بھی مدد لینا پڑتی ہے جو ملتے جلتے موضوعات سے متعلق ماہرین ہوں اور اسے تبادلہ خیال کرنے کے بعد اس کتاب کا موضوع معلوم کیا جا سکتا ہے. تبصرے. اخبارات اور رسائل میں کتابوں کے بارے میں تبصرے شائع ہوتے ہیں. ماہرین ان کتابوں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کتاب کس موضوع پر لکھی گئی ہے, اس کتاب کے اندر کون کون سی خوبیاں ہیں, کون سی خامیاں ہیں, یہ کن لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے, عام قارئین کے لیے ہے, تو اس طرح کے یا کسی خاص کلاس یا سبجیکٹ سے متعلق لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے. تو ان تبصروں سے بھی کسی بھی کتاب کے بارے میں صحیح رائے قائم کی جا سکتی ہے, معلوم کیا جا سکتا ہے. اگر کسی کتاب کا اصل موضوع نہ معلوم ہو تو کتاب کے تبصروں سے مدد لی جا سکتی ہے. تبصروں کی مدد سے کتاب کے اصل موضوع کی نشاندہی بخوبی سے کی جا سکتی ہے. لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کتاب اس قدر پیچیدہ اور مبہم ہو, مشکل ہو یا اس کتاب کے موضوع کے بارے میں معلوم کرنا مشکل ہو. لیکن زیادہ تر کتابوں کے موضوعات اگر اس ذریعے سے اس طریقے سے ہم معلوم کرنا چاہیں تو معلوم کر سکتے ہیں. اور کتاب کا موضوع معلوم کرنے کے بعد کتاب کو درجہ بندی نمبر تفویض کر دیا جاتا ہے, لگا دیا جاتا ہے, الاٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کتاب پر طلب نمبر لگا کر کتاب کو باقاعدہ اس مضمون کی الماریوں میں ترتیب دے دیا جاتا ہے. تو یہ ہے کتاب کو درجہ بندی کرتے وقت کیسے معلوم کیا جا سکے کہ کتاب کا موضوع کیا ہے, کیونکہ درجہ بندی نمبر ہم نے موضوع کے اعتبار سے اس کتاب کو دینا ہے. تو کتاب کا موضوع اگر صحیح معلوم ہوگا تو اس کو صحیح نمبر الاٹ کیا جا سکے گا, صحیح نمبر اس کو لگایا جا سکے گا اور کتاب صحیح جگہ پر پہنچ سکے گی. اس لیے کتاب کو درجہ بندی نمبر دینے سے پہلے کتاب کا موضوع معلوم کر لیا جائے. جی, آج کا یہ ٹاپک تھا. اللہ حافظ.